فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ کو بتا رہا ہوں، فلسطین کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے وہ مسلمانوں کا دل ہے۔ کیا ہے؟ جس طریقے سے مسلمان کی سانسیں چلتی ہیں تو مسلمان زندہ ہے اور دل کا تعلق سانسوں سے، بالکل اسی طریقے سے فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہ ہماری سانسیں ہیں۔ اگر وہ موجود ہے تو مسلمان بھی موجود ہے، اور اگر اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان بھی پھر جو ہے موجود نہیں ہے۔ ایک طریقے سے یہ ضمیر کے اندر سے اس کو مار دیا گیا ہے۔ اب اس کا مختصر سن لیں۔ ایک صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، مسجد اقصیٰ کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس میں ایک نمازیں اگر تم پڑھو گے تو 1000 نمازوں کا ثواب۔ مسجد اقصیٰ میں کتنی نمازوں کا؟ 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں وہاں نہیں جا سکتا، معذور کیسے جاؤں گا؟ یا نہیں ہے معذور پھر بھی نہیں جا سکتے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جانے کے لیے، اسباب ہوں، پیسہ ہو سب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اگر تو وہاں نہیں جا سکتا تو کم سے کم وہاں کے لیے تیل ہی پہنچا دے۔ کیا پہنچا دے؟ تیل پہنچا دے کہ اس کے ذریعے سے مسجد روشن ہو جائے گی، مسجد کے اندر جو ہے اجالا ہو جائے گا، ڈبے جل جائے گی، موم بتی جل جائے گی۔ تو جتنا کر سکتا ہے اس کے لیے کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مسجدوں کے لیے سفر جائے گی۔ 3 مسجدوں کے لیے، ایک مسجد حرام فرمائی، اور ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصیٰ فرمائی۔ اور یہ وہ مسجد ہے جو سرزمین، ساری دنیا کی سرزمین جو ہے اس میں دوسرا گھر ہے اللہ کا۔ سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر ہوا، اس کے بعد دوسری مرتبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے جو ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، یاد رکھیے گا۔ میں نے مسجد میں بھی کہا، میں نے کہا صاحب ہمارے بڑوں کو نہیں پتا، میں نے کئی بچوں سے پوچھا مسجد اقصیٰ کیا ہے، کہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اور تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت صالح، حضرت شعیب، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق بیت المقدس سے نہ ہو۔ ہر نبی کا تعلق بیت المقدس سے۔ اب یہ جو بیت المقدس ہے، کس کے اندر ابھی فی الحال 3 حصے ہیں۔ کیا ہیں؟ اور اس سے بے فکر رہیے، وہاں نماز ہو رہی ہے الحمدللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ ایک دیوار ہے جس پہ قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مقدس دیوار ہے۔ یہ دیوار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنوائی تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، دیوار بن رہی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کے جو ہم مانگیں گے اللہ سے وہ ملے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجتیں اس پہ لکھ کے دیوار میں پرچی گھسانا۔ کیا کرتے ہیں؟ جو ان کو مانگنا ہوتا ہے وہ پرچی میں لکھتے ہیں، وہ دیوار میں کہیں پہ گھسا دیتے ہیں، ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ ایک حق ان کا ہو گیا، کس کا؟ یہودیوں کا۔ دوسرا حق عیسائی بھی اس پہ جتاتے ہیں، امریکہ۔ ان کا کہنا کیا ہے کہ وہاں ایک چبوترا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ ہمارا ہے۔ اور تیسرے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر کا پورا علاقہ ہمارا، بلکہ پوری بیت المقدس ہماری۔ تو یہ 3 گروہ جب اکٹھا ہوئے، اب کیا ہوا، مسلمان سیدھے سچے جب نماز پڑھنے اندر جائیں تو یہودی ستائیں گے۔ یہ دیوار کے پاس کھڑے ہوئے، ان کی فوج بھی، ان کے سارے معاملات اسلحہ لے کے، کہ وہ عام مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوران نماز گولیاں چل رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، پریشان کہ کس طریقے سے یہ یہاں سے بھاگ جائیں، ختم ہو جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بیت المقدس، اور ایک اور بات سنیے، بیت المقدس قبلہ اول 17 مہینے یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو یہ قبلہ ہے، یعنی جس کی طرف منہ کر کے کسی زمانے میں نماز ادا کی جاتی تھی۔ اب میں نے ایک اور بات مسجد میں یہ کہی، میں نے کہا اب ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ جو حالات وہاں پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیے صاحب، آپ موبائل کھولیں گے، مسلمان کی 50% آمدنی، مسلمان کی 50% آمدنی جو یہودیوں کے چینلوں سے اور موبائل کے اندر جو اپلیکیشنیں ڈال رکھی ہیں ان اپلیکیشنوں سے، اور جو باہر سے ہم چیزیں خریدتے ہیں، پیپسی کیا خریدتے ہیں، جس کا مطلب ہے پائی پائی عیسائی کو دو۔ پیپسی کا فل فارم کیا ہے؟ پائی پائی عیسائی کو دو۔ نائک کا جو ہم کیپ پہنتے ہیں، جس کا فل فارم کیا ہے؟ نو اسلام کنگڈم ان ارتھ، کہ زمین پر کوئی اسلام نہیں رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ان کے پروڈکٹ کا جو ہے بائیکاٹ۔ آپ جو ٹک ٹاک چلاتے ہیں، آپ جو ٹرو کولر چلاتے ہیں، آپ جو انسٹاگرام چلاتے ہیں، وہ نہ جانے کتنے ایپ ہیں جو یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم سے پیسہ لے کے ہمارے ہی بچوں کی جانیں لے رہے ہیں، ہم سے پیسہ لیتے ہیں اور ہمارے ہی اوپر ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ 50% آمدنی جو ہے وہ ہم سے لے کے ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ خوب پیپسی بھی پی جا رہی ہے، کوک کولا پی جا رہی ہے، ایپ بھی ڈاؤن۔ اب میں نے کہا مسجد میں، میں نے آپ سے یہ کہہ دیا، تو آپ گئے تو آپ نے جا کے ٹرو کولر ڈیلیٹ کر دیا، یہودی کمپنی۔
اب آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے گا یار امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، میرے ایک کے کرنے سے. تو میں نے ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے، کہاں پہ تھے سر؟ آگ میں تھے. تو ایک ہدہد پرندہ مالی العرب ہدہد جس کا نام حدیث میں استبارے میں، تو یہ پرندہ گیا دریا کے پاس اور اپنی چونچ میں آگ پانی بھرا، کیا بھرا، اور وہ آگ پہ ڈال دیا. اب بتائیے اس چونچ کے پانی سے کیا آگ بجھے گی؟ نہیں بجھے. لیکن اس نے ایسا کیوں کرا کہ جتنا وہ کر سکتا تھا اتنا اس نے کر دیا، تو جتنا ہم کر سکتے اتنا تو کر دو. کل اللہ کے آگے کم سے کم کھڑے ہو کے کہہ تو سکیں گے کہ اللہ ہم نے یہ کر دیا، کہہ تو سکیں گے کم سے کم ہم نے اتنی حد تک یہ کرا تھا. تو عزیز ساتھیوں بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ یہ سب چیزیں سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملے. میں نے مسجد میں یہ بھی کہا، دوسری بات میں نے یہ بھی کہی کہ ہمارے نوجوانوں کی عادت کیا ہے، وہاں ہمارے نوجوان گولیاں جھیلنا ہے، بچے جو شہید کیے جا رہے ہیں، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہمارا مسلمان انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھ رہا، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں. 3 بجے 3:30 بجے رات کو فخر کر کے جا رہا ہے قاضی کے چلو ہاں قاضی کے چلتے ہیں اپن، خراب کری 4 بجے سوئے فجر قضا کروا دی، قضا کیا پڑی اور فخر کر رہا ہے. عزیز ساتھی اس فیوچر برباد تباہ ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے فیوچر نوجوان. اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے صبح جلدی سو، رات میں جلدی سو، صبح اٹھو، یہ سب قاضی کے گھومنا یہ سب جو ہے فضولیات ہے، اپنی آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد، دونوں چیزیں برباد ہیں. اور فجر کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے ہر مسجد کے اندر. ہر اب حالات ایسے آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے خود پورے متواتر 1 مہینے قنوت نازلہ پڑھی. کتنے مہینے؟ 1 مہینے قنوت نازلہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. ایسے حالات آئے تھے سر. تو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی. ہم تو سو رہے ہوں گے اور بد دعا غیروں کے لیے کر رہا ہوں گے، قبول ہو جائے گی؟ کیسے ہوگی؟ ہم تو سو رہے ہیں نا، تو ہم کو اٹھ کے آنا پڑے گا حدیث ساتھ میں، نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا پڑے گا، جب کہیں جا کے ان پہ کچھ اثر پڑے گا. آج روڈوں پہ اکٹھا ہونے زیادہ ضروری ہے، مسجدوں میں اکٹھا ہو. کیوں؟ مسجدوں میں اکٹھا ہو، اللہ کے گھر میں ایک صف کے اندر کھڑے ہوگا. یہ سب حالات اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اللہ اس کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمر کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. اور فلسطین کے جو بھی حالات ہیں مختصر سے میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ہر نماز کے بعد پڑھیں، کیا بولیں؟ اللہم اعز الاسلام بہت مختصر ہے، ابھی یاد ہوئے، اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت سے نواز. جب عزت مل جائے گی تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. ہر نماز کے اندر اپنی دعا میں اس کو شامل کر لیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی ایمان والے بھائی کے لیے کسی مصیبت سے، سنو بہت اہم حدیث ہے، کسی مصیبت سے بچنے کی دعا مانگے گا، اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ بندہ کبھی اس مصیبت میں نہیں آئے گا. اس بندے کو کبھی یہ مصیبت نہیں پہنچے گی جس مصیبت سے بچنے کے لیے اس نے دعا مانگی کہ وہ بچ جائے. انشاءاللہ یہ اس مصیبت سے بچا رہے گا، اور قبول ہو گئی تو اس کوئی بچے کوئی بچے. تو عزیز ساتھیوں اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. میں تو پڑھتا ہوں تو وہ لمبی بھی کر دیتا ہوں، لیکن آپ کے لیے مختصر کری. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یہ دعا جو ہے ہر نماز کے اندر شامل کر لیں. بہت مختصر سی دعا ہے، ثنا سی بھی چھوٹی دعا ہے. یاد ہو گئی سب؟ اگر یاد نہیں ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے. تو اس دعا کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں اللہ نے بڑا طاقت رکھی. اللہ تعالیٰ مشکورات عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ فلسطین والوں پہ رحم فرمائے. قرآن نے کہا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں، اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی طاقتوں پہ حاوی ہوتی ہیں، بڑی بڑی طاقتوں. لیکن کب؟ بحکم اللہ، اللہ کے حکم. قرآن دوسرے سپارے کی آخری آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تفسیر بھی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کی دعا کریں، اللہ فلسطین والوں کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی اس کے اوپر بری نظر ہے ان کی نظروں کو ختم فرمائے. یا تو اللہ تعالیٰ اسرائیل کو، یہودی کو، اور ان یہودی کے جتنے چیلے ہیں، مشرک عیسائی جتنے بھی اس کے چیلے ہیں، جتنے بھی اس کے شاگرد ہیں، یا تو ان کو ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ، یا تو ان کو نیت صاف فرما دے. یا اللہ مسجد اقصی کی مکمل طور پہ حفاظت فرما لے. یا اللہ مسجد اقصی کا جو مقام ہے، جو اس کی عظمت ہے، یا اللہ ایک ایک ایمان والے کے دل میں پیدا فرما دے. یا اللہ وہاں کی ماؤں کی، بہنوں کی، عزتوں کی، آبروں کی حفاظت فرما لے. یا اللہ بچوں کی، بزرگوں کی، بڑوں کی حفاظت فرما لے. یا اللہ مسجد اقصی کو یا اللہ دشمنان اسلام سے آزاد فرما کر یا اللہ شہر فلسطین کے اندر یا اللہ
اللہ امن و امان کو قائم فرما دے، یا اللہ جامع خیر نصیب فرما دے، یا اللہ جامع شر سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، یا اللہ ایمان والے کے اندر ایمانی قوت کو پیدا فرما دے، ایمانی طاقت کو پیدا فرما دے، ایمان والے کے دیکھنے کے اندر یا اللہ ایمانی قوت کو پیدا فرما دے، اس کے چلنے میں ایمانی قوت کو، اس کے بولنے میں ایمانی قوت کو پیدا فرما دے۔ یا اللہ بڑے آپ سے یا اللہ ایک درخواست ہے کہ یا اللہ اہل فلسطین کے جو حالات ہیں، یا اللہ آپ ظالم کو بھی جانتے ہیں، یقیناً آپ مظلوم کو بھی جانتے ہیں، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو اور اہل فلسطین کی ضرورتوں کو آپ ان کی ضرورتوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں۔ یہ وہ جو اپنی ضرورت جانتے ہیں، آپ ان سے زیادہ ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ امن و امان کو قائم فرما کے یا اللہ قیامت تک یا اللہ مسجد اقصی کو یا اللہ یہودیوں سے، یا اللہ نصرانیوں سے، یا اللہ باطل طاقتوں سے یا اللہ آزاد فرما دے، یا اللہ جامع خیر نصیب فرما دے، یا اللہ جامع شر سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کی اصلاح فرما دے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔